بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم چینل اسلامک نیو میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 28ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سورۃ المجادلہ۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ صحابیہ خوالہ بنت سالم کے ساتھ ان کے شوہر اوس بن صامت نے زہار کر لیا۔ زہار کے ذریعے زمانہ جاہلیت میں بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا، پہلے میں جوان تھی، حسین تھی، اب میری عمر ڈل چکی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو ہلاک ہو جائیں گے اور میرے پاس کفالت کے لیے مال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ ابھی زہار کا حکم نہیں آیا تھا۔ حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے لگیں کہ میرے مسائل کا حل کیجیے، میرے مسئلے کا حل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد فرمانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا، بے شک اللہ وہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نزول کا سبب بنی۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر آ رہے تھے کہ حوالہ نے انہیں روک لیا اور باتیں کرنے لگی۔ کسی نے کہا، امیر المومنین، اس بڑھیا کی خاطر آپ اتنی دیر سے رکے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں زمین پر اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سن لیا۔ اس کے بعد اسلام میں زہار کا حکم نازل ہوا۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور پھر رجوع کرنا چاہیں تو ان کا کفارہ بیوی سے قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا، جسے اس کی استطاعت نہ ہو اس کے لیے 2 مہینے کا لگاتار روزے رکھنا، جو یہ نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یا بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں کی عضو سے تشبیہ دے، تو اس سے زہار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اتنا کہے کہ تم میری ماں ہے یا بہن ہے، اگرچہ یہ قول ناپسندیدہ ہے مگر اس سے کوئی چیز لازم نہیں آتی، یعنی اس کی بیوی حرام نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 9 سے معصیت پر مبنی سرگوشیوں سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 10 میں آداب مجلس بیان کیے گئے اور آخری آیت میں فرمایا کہ مومن صادق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ کر سکتا، خواہ اس کے ماں باپ ہوں یا اولاد یا بہن بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ سورۃ الحشر۔ اس سورت کی آیت 9 میں ایک واقعے کے پس منظر کو بیان ہوا ہے کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود اثار قربانی کا پیکر بن کر دوسروں کی حاجت پوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں السابقون الاولون مہاجرین و انصار صحابہ اکرام کا مدح کے انداز میں ذکر فرمانے کے بعد فرمایا، بعد میں آنے والے اپنے سابق اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور یہ آیت ایصال ثواب کی اصل ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت و حیبت کو بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اور اسے عقل و شعور کی نعمت عطا کرتے تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ قرآن کی حیبت سے جھکا ہوا ہوتا، اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ اس صورت کی آخری آیات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے متعدد اسماء صفات کو یکجا بیان کیا گیا ہے، صرف وہ مستحق عبادت ہیں، ہر ظاہر و باطن کو جاننے والا الرحمن الرحیم ہے۔ پھر مزید صفات بیان ہوئی، المالک یعنی بادشاہ، القدوس نہایت پاک، السلام ہر نقص اور کمزوری سے محفوظ، المؤمن امان عطا کرنے والا، المہیمن نگہبان، العزیز نہایت غالب، الجبار نہایت عظمت والا، المتکبر کبریائی والا، سبحان نہایت بے عیب، الخالق الباری ایجاد فرمانے والا، المصور صورت بنانے والا، الحکیم بڑی حکمت والا۔ فرمایا تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ۔ اس صورت میں اہل ایمان کو دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کی دوستی سے منع کیا گیا ہے، البتہ یہ فرمایا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا، تمہیں جلا وطن نہیں کیا، تو ان کے ساتھ نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ نہیں روکتا، لیکن جنہوں نے دین کے معاملے میں مسلمانوں سے قتال کیا، انہیں جلا وطن کیا یا اس سلسلے میں مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی تو اللہ ان کی دوستی سے منع فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ یہ منشور یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بے اصل بہتان برازی نہیں کریں گی، کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ سورۃ الصف۔
اس صورت کے شروع میں قول و فعل کی تضاد سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ مزید فرمایا اللہ ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سخت بستہ قتال کرتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ دشمنان دین چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے یعنی پھونکے مار کر بجھا دیں۔ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ آیت نمبر 9 میں بتایا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام باطل ادیان پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورۃ الجمعہ، اس سورت کے شروع میں بعثت رسول کے مقاصد کو بیان کیا گیا یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اس کے بعد یہود کا ذکر ہوا اور انہیں دعوت دی گئی اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کیونکہ محب اپنے محبوب سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہے۔ پھر قرآن پیشن گوئی کی کہ اپنے ناروا کرتوتوں کے سبب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا کہ جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ۔ جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق کو تلاش کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا جو شخص سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگائے گا۔ سورۃ المنافقون، اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا موت سر پر آنے سے پہلے اپنے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ فرشتہ اجل کو دیکھ کر ہر ایک کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت حیات مل جائے، میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ سورۃ التغابن، آیت نمبر 11 میں اہل ایمان کو فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے ہوشیار ہو، یعنی بعض اوقات اہل و عیال کی محبت کے غلبے اور ان کے جائز اور ناجائز فرمائشوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق، اس صورت کے شروع میں فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے پہلے طہر میں انہیں طلاق دو، یعنی طلاق کے بعد عدت کا حساب رکھنا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں مختلف احوال کی مناسبت سے عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1، جس عورت کو ماہواری آتی ہے اس کی عدت اس کے 3 دورانیے ہیں، یعنی طلاق باقی کی اس دورانیے میں رہنی چاہیے جس میں شوہر نے عورت سے قربت نہ کی ہو۔ نمبر 2، جس عورت کو ماہواری نہ آتی ہو اس کی عدت 3 مہینے ہے، قرآن میں ایسی عورت کو عائصہ کہا گیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ عورت کو طلاق دے دی جائے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی خواہ مدت کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 4، وہ عورت جس سے نکاح ہوا ہو لیکن رخصتی عمل میں نہ آئی ہو اور خلوت بھی نہ ہوئی ہو، اس پر کوئی عدت نہیں ہے، طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی اور اپنی آزادانہ مرضی سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ نمبر 5، جس عورت کا شوہر وفات پا گیا اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ عدت وفات ہر صورت میں لازم ہوگی خواہ رخصتی عمل میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ حاملہ عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو تو اس کے حق میں حاملہ والی عدت بھی مؤثر ہے خواہ اس کا دورانیہ عدت وفات سے کم ہو یا زیادہ۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کی تکمیل سے پہلے بھلائی کے ساتھ یعنی نیک ارادے سے رجوع کر لو یا دستور کے مطابق جدا کر دو۔ رجوع کی صورت میں 2 گواہ مقرر کر لو، یہ حکم ایجابی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے۔ قرآن نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ متعلقہ عورتوں کو عدت کے دوران اپنی حیثیت کے مطابق نان و نفقہ دو اور انہیں تنگ نہ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل تک ان کو نان و نفقہ دو، اگر وہ وضع حمل کے بعد بچے کی پرورش کرنے اور دودھ پلانے پر آمادہ ہوں تو انہیں اجرت بھی دو، اور یہ تمام مصارف صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ سورۃ التحریم، اس سورت کے شروع میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وجہ سے شہد نہ کھانے کی قسم فرما لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دیں۔ ازواج رسول کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دی تو ان قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار اور شور دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ ظاہر ہے اس کی نوبت نہیں آئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ازواج مطہرات طیبات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کے رسول کو دل و جان سے راضی رکھا۔ حامل محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔